الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب۔ چونکہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے معصوم بندوں کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبوت، یعنی نبی بننا۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر، رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو نبی بناتا ہے تو وہ کس وجہ سے نبی بناتا ہے؟ اس بندے کے اندر کیا کیا خوبی ہونی چاہیے نبوت کے ملنے کے لیے؟ تو جواب یہ ہے کہ کمال علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے اندر کمال علم ہے تبھی جا کر اللہ رب العزت اس بندے کو نبی بناتے ہیں۔ اب انبیاء علیہم السلام میں بھی فضیلتیں ہیں، کسی نبی کی فضیلت کسی نبی پر زیادہ ہے، کسی نبی کے اوپر برتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ فضیلت بھی کمال علم ہی کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کمال علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام جو 1,24,000 آئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ علم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الامام، نبی الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔
1,24,000 انبیاء علیہم کو اتنا علم نہیں ہے جتنا علم اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث شریف میں فرماتے ہیں مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے، اور جس قوم میں جو نبی آتا ہے اس قوم کے لحاظ سے، اس امت کے لحاظ سے اس نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، جو امت ہے، اس امت میں سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لحاظ سے سب سے زیادہ علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امت کے بالمقابل انبیاء علیہ السلام کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ امت کا علم انبیاء کے علم کے قریب بھی نہیں پہنچتا، انبیاء کا علم زیادہ ہوتا ہے امت کے لحاظ سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو نبی بنایا ہے اس کی وجہ عبادت، کثرت عبادت نہیں ہے۔ وہ امت سے زیادہ عبادت کرتے تھے، کثرت قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ نبی امت سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور کثرت نماز نہیں ہے کہ انبیاء امت سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور 23 سال تھا۔ 40 سال پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد آپ 60 پر 3 برس باحیات رہے، تو اس حساب سے آپ کا نبوی دور، نبوت کا دور 23 برس تھا۔ 23 برس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک حج کیے، صرف اور صرف ایک حج کیے۔ اب امت میں کتنے لوگ ہم کو مل جائیں گے جو 10 حج کیے ہو، جو 20 حج کیے ہو؟ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کیے، اب امت میں کئی لوگ جو 10 اور 20 حج کیے ہیں مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی جو بنے ہیں وہ کمال عبادت کی وجہ سے نہیں ہے کہ عبادت زیادہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، وہ کمال علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سارے انبیاء سے زیادہ تھا، ساری امت سے زیادہ آپ علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو امت کے 100 حج، امت کے 50 حج بھی نبی علیہ السلام کا ایک حج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں وہی بڑھا ہوا ہے، لیکن بظاہر عمل میں امت آگے بڑھ سکتی ہے، زیادہ عبادت کر سکتی ہے، لیکن علم میں نبیوں سے، انبیاء سے امت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب نبی جو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ کمال علم کی وجہ سے ہے، کمال عبادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی چیز نبوت کی چیز ہے، نبی بننا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد صحابیت کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، صحابیت کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننا اور یہ نبوت اور صحابیت یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی چیز کا مطلب ہم ریاضت سے، ہم محنت سے وہ چیز کما لیں، یہ وہابی چیز ہے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کو چاہے صحابی کا مقام دے دیتے ہیں،
اور جو اپنے معصوم بندے کو جس بندے کو چاہے نبی بنا سکتے ہیں، یہ وہابی چیز ہے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اگر بندہ رات و دن عبادتیں کر کے گناہوں سے بچ کر صحابی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ رات و دن محنت کر کے، ریاضت کر کے، عمروں کے اوپر عمرہ، حجوں کے اوپر حج کر کے، مکمل گناہوں سے بچ کر اگر کوئی بندہ نبی بننا چاہے تو نبی نہیں بن سکتا۔ یہ نبوت اور صحابیت یہ وہابی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے چن لیا سو چن لیا۔ اللہ رب العزت نے صحابیت کا مقام جسے دے دیا، جو صحابی بن گیا سو بن گیا۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھے اور ان کا خاتمہ ایمان ہی پر ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی کا دیدار کرے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہی خاتمہ ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بیچ میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہو۔ بعض صحابہ ہم کو ایسے ملتے ہیں جو نابینا تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے اور ان کا خاتمہ بھی بالخیر ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو وہ بھی صحابی ہی ہیں۔ اب صحابیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ دنیا میں میں پھر ایک بات کو دہرا رہا ہوں، بات کو ذہن میں رکھنے کی ہے، علمی بات ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نبوت کی چیز ہے، اور یہ نبوت وہابی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ اگر بندہ محنت کر کے کمانا چاہے تو نہیں کما سکتا۔ آج بہت سارے سرفرے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور بہت سارے کم علم اور نادان لوگ ان کے جالوں میں پھنس رہے ہیں اور اپنے ایمان کا، اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ نبوت سب سے بڑی چیز ہے اور نبوت یہ وہابی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے دے سکتے ہیں، آدمی اپنی طرف سے نہیں کما سکتا۔ اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی، نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب تا قیامت تک صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، آپ کے تعلیمات ہی کو پھیلاتے رہیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور انجیل کے اوپر عمل نہیں کریں گے، قرآن کریم کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبوت سب سے بڑی چیز ہے، یہ وہابی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ صحابیت کا ہے، صحابیت کا ہے۔ یہ صحابیت بھی وہابی چیز ہے، یہ بھی کسبی نہیں ہے۔ اس دور میں اگر کوئی آدمی رات و دن محنت کر کے، نمازیں پڑھ کر، تلاوت کر کر، نفلی روزے رکھ کر اور مکمل گناہوں سے بچ کر اگر کوئی صحابی بننا چاہتا ہے تو صحابی نہیں بن سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جسے چن لیا سو چن لیا، صحابیت کا بھی دروازہ بند۔ اب اصحاب میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ سب سے بلند اور بالا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر اس میں کھوٹ ہے تو ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ سب سے بڑے صحابی فضیلت میں ہو، علم میں ہو، کمال میں ہو،
سب سے بڑے صحابی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بھی کہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی فصل نہیں آیا، کوئی وصل نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کا ہم نشین بنے۔ تو سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی نہیں مانتے، اس لیے ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ اسلام کا اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی، آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت شروع سے لے کر آخر تک کی ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا انسانوں میں، امتوں میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شروع ہی سے، بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ صحابیت، یہ ساتھ رہنے کا شرف اور کسی صحابی کو 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات و دن، صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ وجہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے باپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے باپ عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ، یہ بھی صحابی بنے۔ آپ کے باپ بھی صحابی تھے اور آپ بھی صحابی ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے محمد وہ بھی صحابی ہیں۔ کسی صحابی کے آپ واقعات پڑھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم نہیں ہوگا کہ 4 خاندان، 4 نسب کسی کے صحابی رسول بنی ہو۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور کے واقعے میں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کیجئے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہ کفار مکہ جب اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے تو اس وقت ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ پہنچنے کا حکم آ گیا۔ تو اس وقت جب غار ثور میں پہنچے تو وہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار پتہ معلوم کر لیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب اس کے وہ ساتھی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کیجئے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار، کہ غار میں 2 لوگ تھے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملیں گے، تو دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیے، رسول ہونے کا دعویٰ کیے، تو
مردوں میں عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کی، بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، لیکن مردوں میں جو عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ معراج کا موقع ہوا، رات کے تھوڑے حصے میں حضرت ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمانوں سے عرش معلیٰ تک کا سفر، پھر واپسی عرش معلیٰ سے ساتوں آسمان، پھر بیت المقدس میں امامت کا کرنا، اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ میں پہنچنا، رات کے تھوڑے حصے میں اتنا لمبا اور اتنا طویل سفر آپ جب معراج کے موقع پر کیے تو آ کر لوگوں کو بتایا تو سارے لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو لوگ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائے تو اگر محمد اگر یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سفر واقعی ہوا ہوگا، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ کا لقب صدیق بن گیا، آپ کا لقب صدیق بن گیا، حقیقت میں آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کنیت کو کہتے ہیں، ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والا، ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والا، آگے بڑھنے والا۔ با کاف را اگر عربی میں کہیں جمع ہو گیا تو اس کے معنی پہل کرنے والا، سبقت کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والے تھے، ہر خیر کے کام میں۔ اسلام کو، دین کو اگر مال کی ضرورت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا مال لگایا، تو دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مال لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، 60 پر 3 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، آپ کی عمر بھی 60 پر 3 برس تھی۔ آپ دنیا سے جانے کے بعد آپ 2 سال چند مہینے، تقریباً 3 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال 3 مہینے آپ نے خلافت سنبھالا، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین بنے۔ اس کے بعد آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے بچپنے سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہاں تک آپ نے رفاقت کی، وفا سنبھالی، وفاداری کے ساتھ، کہ جب انتقال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر اطہر کے پاس، روضہ رسول کے پاس میری قبر رکھنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کا یار آنا چاہتا ہے، اگر اجازت ہے، اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں پر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہیں ملے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کرنا، جہاں پر عام مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں پر دفن کرنا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے اسی طرح کیا کہ آپ کی میت کو لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پر اجازت ملی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف دفن کیا گیا، اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو وفات پانے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی ہے، تو دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر تھے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے، اس کے بعد عمر اٹھیں گے۔ تو اٹھنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ثانی اثنین اذ ہما، دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات جمادی الاخری 22 جمادی الاخری کو ہوئی۔ جو یہ مہینہ چل رہا ہے چاند کے حساب سے، تو اسی مہینے میں 22 جمادی الاخری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سو